بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں جانے والوں کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، جو 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ لہذا انشاءاللہ العزیز جنت میں ہمارا بھی قد یہی ہوگا۔ شریعت میں 1 ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کے آخری سرے تک ہوتا ہے، جو تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے جنتیوں کا قد 90 سے 95 فٹ لمبا اور جسم کی چوڑائی 10.5 فیٹ سے 11 فٹ تک ہوگی۔ جنتیوں کے جسم پر کوئی غیر ضروری بال نہیں ہوں گے، نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ، صرف سر کے بال، بھویں اور پلکیں ہوں گی۔ وہاں لوگ کھائیں گے پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانہ کریں گے اور نہ ہی ناک سنکیں گے۔ ان کے جسم سے ایک خوشبودار پسینہ نکلے گا جو کھانے کو ہضم کر دے گا۔ جنت میں میاں اور بیوی کے تعلقات بھی ہوں گے، لیکن وہاں کسی قسم کی ناپاکی یا گندگی نہیں ہوگی، بلکہ ہر چیز لطیف اور پاکیزہ ہوگی۔ ہر مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں سب کی عمر 30 سال کی ہوگی اور وہ ہمیشہ اسی عمر میں رہیں گے۔ دنیاوی حساب سے اگر دیکھیں تو یہ عمر 29 سال 1 ماہ اور 8 دن کے برابر بنتی ہے۔ دوستو، قیامت کے دن سب کو 30 سال کی عمر میں اٹھایا جائے گا۔ پھر جو جنت میں داخل ہوگا اسے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور دل عطا کیا جائے گا۔ جہنمیوں کی عمر بھی 30 سال ہی ہوگی، لیکن ان کے جسم بہت بڑے کر دیے جائیں گے، جیسے پہاڑ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمارا ٹھکانہ بھی جنت میں بنائے۔ جنت میں وقت کا اندازہ دنیا سے مختلف ہوگا۔ وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ جب رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردے گرا دیے جائیں گے تاکہ جنتیوں کو احساس ہو کہ اب رات ہو چکی ہے۔ وہاں سورج نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش سے ایک خاص قسم کا نور نکلے گا جو جنت کو روشن کر دے گا اور ہر طرف روشنائی ہی پھیل جائے گی۔ جنت میں نہ نیند آئے گی اور نہ ہی تھکاوٹ ہوگی۔ سب سے نچلے درجے کے جنتی کو بھی 80,000 خادم اور 72 حوریں ملیں گی۔ وہ اپنی نعمتوں، باغات اور بیویوں کو ہزاروں میل کی دوری سے بھی دیکھ سکے گا۔ سب سے اعلیٰ مقام والے وہ ہوں گے جنہیں صبح اور شام اللہ تبارک و تعالی کے چہرہ مبارک کی زیارت نصیب ہوتی رہے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر جنت ایک لمحے کے لیے زمین کی طرف دیکھ لے تو 7 آسمان
اور زمین اس کے نور سے چمک اٹھیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یا اس میں ہے کہ دنیا کی ایک نیک عورت جنت کی سب سے حسین حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جنت کی عورتوں کے بال انتہائی لمبے ہوں گے جو سر سے پاؤں تک پہنچیں گے۔ ان کا قد 90 فٹ ہوگا اور ان کے بال بھی اتنے ہی لمبے ہوں گے۔ جب وہ اپنے شوہر کے قریب آئیں گی تو ہر قدم پر وہ اپنی ایک نئی خوبصورتی ظاہر کریں گی جس سے ان کے شوہر کو ہر لمحہ نیا حسن دیکھنے کو ملے گا۔ دوستو، جتنی جنتی چمکدار، گورے اور سرخی مائل رنگ والے ہوں گے، ان کے بال گھنگریالے اور آنکھیں خوبصورت اور بڑی بڑی ہوں گی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ نقشہ کسی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ قرآن و احادیث کے ذریعے ہمیں جو بتایا گیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں عین اسی کے مطابق ہیں۔ بادشاہ نصیر الدین کی خوش اخلاقی۔ ہندوستان کے ایک نیک بادشاہ جس کا نام نصیر الدین شاہ تھا، اپنی دیانتداری اور سادگی کے لیے مشہور تھے۔ وہ شاہی خزانے سے ذاتی اخراجات کے لیے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ خوش نویسی کر کے قرآن مجید، فرقان حمید اور دیگر کتابیں لکھتے اور اسی آمدنی سے اپنا گزر بسر کرتے اور اپنے سارے اخراجات اپنی ہی کمائی سے پورے کرتے۔ ایک بار ایک رئیس ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک دکھایا۔ رئیس اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا، لیکن پھر باغور دیکھ کر بولا، اس میں کچھ غلطیاں ہیں، انہیں درست کر لیجئے اور ان کی اصلاح فرما لیجئے۔ حالانکہ رئیس کی نشاندہی کردہ غلطیاں حقیقت میں غلطیاں ہی نہیں تھی، مگر بادشاہ نے برا نہ منایا بلکہ مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ان نشاندہی شدہ الفاظ کے گرد دائرے لگا دیے تاکہ بعد میں ان کی اصلاح کر سکیں۔ درباری یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے اتنی عاجزی اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ رئیس کے جانے کے بعد بادشاہ نے وہ دائرے مٹا دیے۔ درباریوں نے وجہ پوچھی تو بادشاہ نے فرمایا، مجھے معلوم تھا کہ کوئی غلطی ہے ہی نہیں، مگر میں اپنے مہمان کو شرمندہ کرنا یا اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی غلطی مان کر نشاندہی کر لی اور نشان لگا دیے، اور اب انہیں مٹا دیا ہے۔ چونکہ اس میں غلطی ہے ہی نہیں تو پھر دائرے کا کیا کرنا ہے؟ بادشاہ کی اس خوش اخلاقی نے درباریوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ وہ حیران تھے کہ ایک عظیم بادشاہ نے ایک معمولی رئیس کی دل جوئی کے لیے اتنا شاندار اخلاق کا نمونہ دکھایا۔ در حقیقت یہ آقائے دو عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا تھا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے
کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، یعنی بادشاہ نے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان اقدس کی تعمیل کی اور اسے سامنے رکھا، اور نہ ہی اپنی تخت کی طرف دیکھا اور نہ ہی اپنے مقام کو دیکھا، بلکہ حدیث مبارکہ کی طرف راغب ہو کر اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ سالم بن عبداللہ کی قناعت۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک باوقار مگر سادہ لباس نوجوان پر پڑی۔ انہوں نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ جواب ملا، یہ سالم بن عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ وقت کو دھچکا لگا۔ انہوں نے فوراً نوجوان کو بلایا اور کہا، بیٹا، میں تمہارے دادا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں۔ مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو چاہو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بس آپ کو بولنے کی ضرورت ہے اور اپنی ساری خواہشات بتائیے۔ سالم بن عبداللہ نے مؤدبانہ جواب دیا، امیر المومنین، میں اس وقت اللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل کے گھر میں ہوں۔ مجھے حیا آتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں، حالانکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں ہوں اور اللہ کا ہی مہمان ہوں۔ مجھے اللہ سے مانگنا چاہیے، نہ ہی کسی اور سے۔ یہ جواب سن کر خلیفہ خاموش ہو گئے، مگر اپنے غلام سے کہا، جب یہ نوجوان عبادت سے فارغ ہو کر باہر آئے تو اسے میرے پاس ضرور لے آنا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئے اور جب سالم بن عبداللہ حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام انہیں خلیفہ کے پاس لے گیا۔ عبد الملک نے کہا، بیٹا، اب تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی ضرورت بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ میں چونکہ آپ کے اجداد کا معترف ہوں اس لیے یہ میں دل سے کرنا چاہتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ نے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جواب دیا، اے امیر المومنین، کیا آپ میری دنیاوی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یا آخرت کی؟ آپ مجھے پیسہ، دولت، دھن، یہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں یا آخرت کے لیے بھی میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تاکہ میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور سرخ روح ہو سکوں؟ یہ سوال کیا تو خلیفہ وقت امیر المومنین خلیفہ نے کہا، میرے اختیار میں تو صرف دنیاوی چیزیں ہی ہیں، کیونکہ میں خلیفہ دنیا کا ہی ہوں، نہ کہ آخرت کے معاملات میں میں کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر سالم بن عبداللہ نے فرمایا، پھر اے امیر المومنین، دنیا میں تو میں نے کبھی اللہ سے بھی کچھ نہیں مانگا جو اس دنیا کا اصل مالک ہے، تو پھر میں آپ سے بھلا کیا مانگوں؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف اور فقط آخرت کے متعلق ہے۔ اگر اس میں میری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور بتائیں۔ خلیفہ یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور بے اختیار بولا، حالانکہ
خلیفہ کو لگتا تھا کہ وہ شاید اپنی ضروریات بتائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اور یہ تمہارا ایمان ہے یا تمہاری خاندانی عظمت بول رہی ہے؟ یعنی کہ یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہو یا آپ بات کر رہے ہو، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، تمہاری روحانیت ہے، یا پھر تمہیں خاندانی یہ وراثت میں ملی ہے؟ تو اس پر سالم بن عبداللہ مسکرا کر چل دیے اور حرم کعبہ کے قریب گلی میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نیک نوجوان نے خلیفہ کو آخرت کی تیاری کا